السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مورخین اور علماء روایتی طور پہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں بہت کچھ نظر انداز کیا جا رہا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اہم شخصیت پر اور ان کی خلافت پہ کوئی روشنی نہیں ڈالتا، اور اگر کوئی کہتا بھی ہے تو ان کے ان کے دینی جذبہ کو، ان کے جہاد میں شامل ہونے کو، یا ان کے احادیث تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اصل کارنامے کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو یزید اور بنو امیہ کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سامنے آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نظام مصطفیٰ ہے اس کو قائم کیا جائے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا اپنے اعلان کیا تو وہ ایک خلیفہ نہیں بلکہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور یزید کو بھی انہوں نے نومنیٹ کیا جو کہ یہ اسلامی نظام کے بالکل خلاف تھا۔ ہمارے علماء ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 کا کوئی نمبر نہیں دیا تھا، بلکہ یہ کہا کہ خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اور اس 30 سال میں 5 خلفائے راشدین ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 29.5 سال میں ان کی شہادت ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 29.5 سال بعد، اور وہ 30 سال مکمل ہوتا ہے جس روز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے مملکت اسلامیہ پہ اپنی خلافت کا اعلان تو کر دیا، اور لوگ مجبوری میں اس پر راضی بھی ہو گئے، لیکن علماء نے اس کی مخالفت، اور بزرگان دین نے اور اصحاب کرام نے یزید کے نومینیشن پہ اختلاف کیا، لیکن بزور شمشیر اس کی بیعت لے لی گئی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ آیا کربلا میں ان کی شہادت کے بعد، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور یہ کہا کہ خلافت یا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو کہ وہ جس کو نومینیٹ کرے وہ ان کے خاندان کا نہ ہو، ان کا رشتہ دار نہ ہو، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر خلافت کے فیصلے کو چھوڑ دیا، آپ نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک 6 آدمی کی کمیٹی بنا دی کہ اس میں سے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے راستے کو مسدود کر دیا، اور خلافت کا نظام اس طرح سے ختم ہوا کہ آج تک مسلمانوں کو خلافت نصیب نہیں ہوئی، اور جو خلیفہ ہوا وہ در حقیقت بادشاہ ہوا۔ اور اسی نظام کو ختم کرنے کے لیے اور صحیح خلافت قائم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ مکہ معظمہ میں انہوں نے اپنا دارالحکومت بنایا، اور وہیں پہ اصحاب کرام کی ایک بڑی جمعیت نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، یہاں تک کہ 12 سال تک ان کی حکومت قائم رہی۔ اور یزید کے بیٹے کے انتقال کے بعد 9 مہینہ تک کسی نے کوئی اپوز نہیں کیا، اور پورے سلطنت اسلامیہ پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی۔ لیکن 9 مہینے کے بعد مروان بن الحکم سامنے آیا، اس نے بغاوت کی اور اپنی سازشوں میں کامیاب ہوا، اور دمشق کا خلیفہ اپنے کو اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس کے لڑکے عبد الملک بن مروان نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی،
حجاج بن یوسف کو اس کے لیے بھیجا اور اس نے خانہ کعبہ پہ سنگباری کی، جس کی وجہ سے پورا مکہ تباہ ہوا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور اس طرح سے ان کی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مورخین اور علماء حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ کوئی روشنی نہیں ڈالتے، یا ان پر اب تک تحقیقی کام ہوا ہی نہیں۔ میں اس پر کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کتاب بہت ہی جلد منظر عام پہ آئے گی۔